الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین۔ محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، آج میرے لیے جو ہے وہ گفتگو کرنا بہت ہی دقت کا باعث ہے۔ تقریباً 20-22 سال ہو گئے مجھے تدریس سے متعلق ہوئے، لیکن آج میں بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوں اور مجھ سے کوئی بات ہو بھی نہیں پا رہی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو عالم بن چکے ہیں یا عالم بن رہے ہیں، اور اکابر اساتذہ بھی موجود ہیں۔ ان کے سامنے ایک طالب علم کا کچھ کہنا بہرحال یہ سوء ادب ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ الامر فوق الادب، چونکہ میرے ذمے لگایا گیا تھا کہ میں کچھ باتیں عرض کروں، تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا کلھا ظلمۃ الا مجالس العلماء، دنیا تو سب کے سب اندھیر ہے، اجاڑ ہے سوائے علماء کی مجالس کے، اور اگر علماء نہ ہوں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوں تو لوگ تو بالکل چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جائیں۔ علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہم نے دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں سے ایک بنیادی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو بنیادی دین ہے، جو دین کے احکامات ہیں اور عقائد ہیں، ان کو منتقل کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مذہبی تعلیم، دینی تعلیم عموم میں۔ اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو تصور علم ہے، اس میں جو علم کا لفظ آتا ہے وہ عام طور پر العلم کا لفظ وحی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے یہ بات بارہا فرمائی کہ العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم تو نام ہے اس چیز کا جو اللہ فرماتا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ جو علم ہے، یہ بنیادی علم کیا ہے کہ انسان اس بات کی معرفت حاصل کر لے کہ وہ مخلوق ہے، اور یہ کائنات بھی مخلوق ہے، اور یہ انسان بھی عبد ہے اور یہ کائنات بھی عبد ہے، اور کائنات بھی فانی ہے اور انسان بھی فانی ہے۔ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہوگا اور انسان کو اپنے رب کے حضور میں حاضری دینے کے لیے پہنچنا ہوگا، اور وہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا۔ یہ ہے اصل دین۔ محترم حافظ عاطف وحید صاحب نے جو آیت پڑھی تھی، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ اصل میں تو علم والے وہ ہیں جو اللہ کی جناب میں قیام بھی کرتے ہیں اور سجود بھی کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے خائف ہیں۔ اور پھر کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور اسی لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو منافقین ہیں ویسے تو بڑے سمجھدار ہیں، بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا ڈیل ڈول بھی بہت ہے، اور پیغمبر سے کہا کہ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو تعجبک اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، باتیں بگاڑنا بھی ان کو آتا ہے، جسمانی طور پر بھی بہت مضبوط ہیں، لیکن یہ علم نہیں رکھتے، یہ تفقہ نہیں رکھتے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، نہ یہ علم رکھتے ہیں نہ یہ سمجھ رکھتے۔ اور وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک صحابی کے سپرد کیا۔ ایک صاحب ایمان لائے تھے تو ان کو ایک سینئر صحابی کے سپرد کیا اور ان سے کہا کہ ان کو دین کی تعلیم دیں۔ تو کچھ دیر انہوں نے تعلیم دی تو وہ جو استاد جن کو مقرر کیا تھا وہ شکایت لے کر حاضر ہوئے کہ آپ نے مجھے ایک طالب علم دیا تھا، لیکن وہ تو تھوڑی ہی تعلیم کے بعد ابھی ہم نے چند آیات ہی پڑھی تھیں کہ وہ صاحب جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا قصہ ہوا؟ تو ان صاحب نے کہا کہ ہم آیات پڑھ رہے تھے اور جب یہ آیت آئی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ان صاحب نے کہا حسبی، یہ میرے لیے کافی ہے، اور وہاں سے چل دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہ فقد فقہ، چھوڑ دو اس شخص کو کہ وہ تو فقیہ ہو گیا، اس کو بنیادی بات کی سمجھ آ گئی۔ تو ایک تو کام علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ جو بنیادی دین ہے اس کو تسلسل کے ساتھ زبان و بیان کے ذریعے بھی اور اپنے تعامل کے ذریعے بھی امت میں آگے منتقل کریں۔ اور دوسرا ان کا جو بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ علوم نبوت ان کی تشکیل کریں، ان کی تجدید کریں اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحمل ھذا العلم علی کل خلف عدولہ، اس علم کو ہر بعد آنے والے میں کچھ عادل لوگ اس کو اٹھائیں گے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین، اور جو اس سے دور کریں گے، ہٹائیں گے جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریفات کو، اور جو باطل پرست لوگ ہیں ان کی غلط نسبتوں کو، پیغمبر کی طرف غلط نسبتیں ہیں، صحابہ کرام کی طرف اور ائمہ کی طرف، اور پھر تأویل الجاہلین، وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں ان کی تعویلات سے۔ تو یہ جو ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ جو جہاد ان کے ذمہ لگایا گیا ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ان کی تصنیف ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس میں جہاد کے مراحل بیان کیے ہیں۔ تو 4 مراحل بیان کیے ہیں، ان میں سے پہلا کیا ہے کہ جہاد النفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اس کے آگے پھر 4 مراتب ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان یجاہدھا علی تعلم الہدی، سب سے پہلا جہاد نفس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ اس کو ہدایت کی تعلیم دینی ہے۔ جو الہدیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، قرآن و سنت، اس کی تعلیم دینا، یہ بھی ایک مجاہدے کا کام۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ علی العمل بہ بعد علمہ، دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جو ہدایت حاصل کی ہے، اس کا علم حاصل کیا ہے، اس پر عمل کریں۔ تیسرا فرماتے ہیں جہاد کرنا علی الدعوۃ الیہ، اس علم کی طرف دوسروں کو دعوت دینا۔ وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ پھر اس علم کی دعوت دوسروں تک دیں، وگرنہ وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اور چوتھی فرمایا کہ پھر وہ جہاد کریں علی الصبر علی مشاق الدعوہ، پھر اس دعوت میں اور تعلیم میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کریں۔ اور ایک اور جگہ پر پھر امام صاحب حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العصر کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہی نجات کی شرائط ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان کیا ہے؟ ہدایت کو حاصل کرنا۔ عمل صالح کیا ہے؟ اس ہدایت کو برتنا۔ تواصی بالحق کیا ہے؟ اس کی تعلیم دینا، اس کی دعوت دینا۔ اور تواصی بالصبر کیا ہے کہ اس دعوت میں جو مشقتیں جھیلنی پڑیں اس پر صبر کرے انسان۔ اور پھر جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ربانی ہونا، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ سلف کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی عالم اس وقت تک ربانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ علم حاصل نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے اور اس کی دعوت دوسروں کو نہ دے۔ تو یہ جو ایک ذمہ داری ہے اس ہدایت کو پہنچانے کی، اسی میں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جو فتنے سامنے آتے ہیں اور جو ہدایت کے رستے میں رکاوٹیں سامنے آتی ہیں ان کو بھی واضح کریں۔ دین کا ایک تعارف یہ ہے کہ دین آئین بندگی کا نام ہے، اور اس آئین بندگی کے حوالے سے 2 بنیادی کردار ہیں، ایک طرف معبود ہے، ذات معبود ہے، اور ایک طرف ذات عبد ہے۔ تو دین کے علم کا بنیادی مطلب کیا ہے کہ ہم ذات الہ، ذات معبود، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی ذات و صفات کا علم حاصل کریں۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم ابدیت کو جانیں کہ ابدیت کسے کہتے ہیں، اور انسان جو دین کا مخاطب ہے اس کی صفات کیا ہیں، اس کے نفس کی باریکیاں کیا ہیں۔ اور پھر یہ جو بندگی بجا لانی ہے،
یہ ایک ماحول میں بجا لانی ہے، ایک دنیا میں ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو اس دنیا کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے وہ چلا آتا ہے کہ من جہل باہل زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے والوں کی معرفت نہیں رکھتا، ان سے جاہل ہے، تو گویا وہ دین نہیں جانتا، وہ دین کا عارف نہیں ہے۔ علامہ آجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 صدی ہجری کے بڑے فقیہ بھی تھے، متکلم بھی تھے، ان کی ایک کتاب بہت معروف ہے آداب حملۃ القرآن، کہ قرآن مجید کے حاملین کے آداب کیا ہیں، ان کو کیا چیزیں مستحضر رکھنی چاہیے۔ ان میں سے میں چند جملے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ شروع میں فرماتے ہیں، کہتے فَأَوَّلُ مَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَسْتَعْمِلَ تَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْوَرَعِ فِي مَطْعَمِهِ وَمَشْرَبِهِ وَمَلْبَسِهِ وَمَسْكَنِهِ۔ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ پر کاربند ہو، اور تقویٰ تو چونکہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے ورع میں، احتیاط میں، کہ انسان گناہوں سے بچتا ہو، شبہات سے بچتا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ صاحب ورع ہو اپنے کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے بسنے میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ علماء کی ایک بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ایک برتر اخلاقی وجود کے ساتھ اپنے سماج میں رہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، بلکہ شبہات سے بھی بچنے والے ہوں۔ اور پھر دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری علمی ہے، ذہنی ہے، اس کا تعلق شعور سے ہے۔ فرماتے ہیں بصیرم بزمانہ و فساد اہلہ، کہ یہ حامل قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو اور اس کے فساد کو جانتا ہو، اس کے فساد کو پہچانتا ہو کہ اس دور میں کیا فساد برپا ہو گئے ہیں۔ فہو یحذرہم علی دینہ، کہ وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے ان کے دین کے بارے میں۔ مقبلا علی شأنہ، اپنے معاملات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مہموما باصلاح ما فسد من امرہ، اس کو سب سے بڑا غم کیا لاحق ہوتا ہے، سب سے بڑی پریشانی کیا لاحق ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں جو فساد برپا ہو گیا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ اور جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں بہت سے فتنے ہم پر جو ہیں وہ گویا ان کی یلغار ہو رہی ہیں، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتے رہے کہ جنہوں نے دین پر ہونے والے اعتراضات اور اشکالات اور حملوں کو رد کیا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ علماء کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علوم نبوت کو آگے بھی بڑھائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ علوم نبوت سے سب سے بڑھ کر مراد جو ہے وہ تو نص ہے۔ علم دین کا ایک مطلب ہے ٹیکسٹ کا علم، اور ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم القرآن جو ہے وہ مرتب کیے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو سمجھنے کے لیے علوم الحدیث و سنہ مرتب کیے گئے۔ اور اس کے بعد پھر جو 3 بڑے ڈسپلن اس امت کے اکابر نے پیدا کیے، اور جو بہت عظیم الشان ڈسپلنز ہیں، اس کی بنیاد وہی ہے جو ابھی مولانا فضل صاحب جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ حدیث جبریل کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے جو 3 بڑے علوم نبوت ہیں اس کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، ایک اسلام کی بابت، ایک ایمان کی بابت، اور ایک احسان کے حوالے سے۔ انسانی شخصیت اس کے بھی 3 بڑے پہلو ہیں، ایک اس کا ذہن ہے، ایک فکر ہے، ایک شعور ہے، ایک اس کا ارادہ ہے جس ارادے سے عمل ظاہر ہوتا ہے، اور ایک اس کی طبیعت اور مزاج ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں سوالات انہی تینوں سے متعلق ہیں۔ تو انسان کا جو ارادہ ہے جس سے عمل پھوٹتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق تعمیل سے ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علماء نے اسی کو بیان کیا، اس کی وضاحت کی، اور فقہ کا ایک بہت بڑا ڈسپلن پیدا ہوا، فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہر دور میں دین پر عمل کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، اور اس کو گویا کوڈیفائی کیا، اس کو بیان کیا۔ پھر انسان جس چیز کو دین کے طور پر قبول کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے شعور کی منتہا پر بھی جو ہے وہ موجود رہے، اور وہ اس کے ذہن کو بھی جلا بخشے۔
تو اس کے لیے ہمیں معلوم ہے ایمانیات اس کی تفصیل کی گئی، جس کے لیے علم العقیدہ یا علم الکلام کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز انسان کے اندر جو سب سے گہری ہے وہ اس کی طبیعت اور مزاج ہے۔ اس کی تشکیل کے لیے جو علم پیدا ہوا اس کو علم الاخلاق بھی کہتے ہیں، اس کو علم التزکیہ والاحسان بھی کہتے ہیں، اس کو علم التصوف بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے علوم جو ہے وہ پیدا کیے گئے اور یہ تسلسل سے چلے آ رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک درجہ جہاد کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ نفس کے ساتھ ہے، دوسرا وہ فرماتے ہیں شیطان کے ساتھ۔ اس کے دو حصے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد کرنا ہے علی ما یلقی من الشبہات، ایک جہاد کرنا ہے کہ شیطان جو شبہات القاء کرتا ہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے علی ما یلقی من الشہوات، اور دوسری چیزیں کیا ہیں کہ جو وہ شہوتیں پیدا کرتا ہے، شہوتیں القاء کرتا ہے۔ تو یہ دو بڑے چیلنج ہر دور میں رہے ہیں کہ ایمان کو جو پیش نظر خطرات ہیں اور جو شبہات پیدا ہوتے ہیں ہر دور میں، ان کو سمجھا جائے اور ان کو رد کیا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر جب ان سے فرمائش کی گئی کہ آپ مختلف مراحل سے گزرے ہیں تو آپ ذرا اپنی علمی سوانح ہمیں لکھ دیں تاکہ ہمارے لیے اس میں نصیحت کا پہلو ہو، تو امام صاحب نے ایک کتاب تصنیف کی، ایک رسالہ سا ہے المنقذ من الضلال، کہ میں گمراہی سے اور ضلالت سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ تو امام صاحب نے اس رسالے میں اپنے دور کے جو 4 بڑے گروہ تھے ان پر گویا گفتگو کی ہے۔ اس میں متکلمین ہیں، ان میں فلاسفہ ہیں، اور ان میں جن کو وہ اصحاب التعلیم کہتے تھے، اسماعیلی یا باطنی ہیں، اور نمبر 4 جو صوفیاء کرام ہیں، ان چاروں پر گفتگو کی۔ اور پھر فلسفے کے بارے میں انہوں نے کلام کیا کہ بھئی میں نے فلسفے کو سمجھا ہے 2 سال لگا کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں فلسفے کا رد کروں اس وقت تک جب تک کہ میں فلسفے کو کسی بھی فلسفہ جاننے والے سے بڑھ کر حاصل نہ کر لوں۔ اسی آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ فلسفے کا رد کرے جو اس فلسفے کی تحصیل کرے۔ تو ہر دور میں ہمارے علماء نے یہ کام کیا، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ جو شبہات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے جو علم کلام ہے اس کی جدید تشکیل ہر دور میں ہوتی رہی، آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور جو شبہات ہیں ایک وہ شریعت پر بھی ہو رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے یہ ہو گیا ہے کہ شریعت پر کیسے چلیں، شریعت پر عمل کیسے کریں۔ خاص طور پہ حدود و تعزیرات کا معاملہ ہے، خاص طور پہ معیشت کے اور سیاست کے اور معاشرت کے معاملات ہیں۔ تو اس سے بھاگنے کے لیے کبھی جو ہے وہ اجتہاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کبھی امام شاطبی علیہ رحمہ ان کا سہارا لے کے مقاصد شریعت کی بحث اٹھائی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اصل مقصود تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ اصول ہیں، اور یہ احکامات بجائے خود مقصود نہیں ہیں، اور حدود و تعزیرات پر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہوات، ان کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو جو جدید تہذیب ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ محسوس پر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ جو پیر مغربی ہے، تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے، یہ ناداں ہے جس کو ہستی غائب کی ہے تلاش۔ اور فرمایا کہ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ اس دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہو رہا ہے وہ ایمان بالغیب ہے، وہ غیب پر ایمان رکھنا۔ محترم ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ نے ایک رسالہ لکھا تھا 1967 میں، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ جدید مغربی تہذیب نے کیا کیا ہے، 3 چیزوں کے مقابل پر 3 چیزوں کو لے آئی ہے۔ خدا کے مقابل میں کائنات کو، روح انسانی کے مقابل میں جسم انسانی کو، اور حیات اخروی کے مقابل میں حیات دنیاوی کو۔ اور تینوں میں اگر ہم دیکھیں مشترک بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور روح انسانی اور عالم آخرت یہ غیب میں ہیں، اور انسانی یہ کائنات، انسانی جسم اور یہ دنیا یہ عالم شہود سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے جب ہمارے علماء نے پرانے فلاسفہ کے ساتھ گفتگو کی اور ان کا مقابلہ کیا وہ نسبتاً آسان تھا،
اور ہم حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے بھی یہ بات کہی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو پرانا فلسفہ تھا وہ چونکہ ما بعد الطبیعی تھا اور اس میں تمام علوم کو کسی برتر چیز سے جوڑا جاتا تھا، تو گویا اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اس کے ساتھ انگیج کرنا آسان تھا۔ لیکن جو موجودہ دور ہے اور اس میں جو علم ہے وہ طبیعیات پر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پر اب غیبیات پر ایمان لانا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بہت خوبی سے اس بات کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ منزل و دور ان کی دانش سے خدا کی ذات ہے، خرد بیں اور دور بیں تک ان کی بس اوقات ہے، اور کہا کہ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز، جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ تو اب اللہ کا عرش ہے یا نہیں ہے یہ سوال اب جو ہے غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بھی اب چونکہ غیب سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ شبہات کے بعد کیا ہے، وہ شہوات ہے، اور ان شہوتوں کو بڑھاوا دینے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شبہات کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ سائنس ہے، اور شہوات کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اور خاص طور پر جو اس میں میڈیا ہے اور جس میں ایک امیج کلچر ہے۔ یعنی ہمارا جو تصور تھا وہ لفظ اساس تھا، دین بھی لفظ اساس ہے۔ جو کتابیں بھی اللہ نے اتاری ان میں بھی کوئی تصویر نہیں ہے، اس میں کوئی امیج نہیں ہے، اس میں الفاظ ہیں، اس میں حروف ہیں۔ لیکن جو جدید تعلیم ہے اور جدید تہذیب ہے یہ گویا بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ صورتوں کی اسیر ہے، اور وہ اس کے اندر گم ہو کر رہ گئی ہے۔ میں بس یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے کہ علماء کرام کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں اس دور کے جو فتنے ہیں ان کی تفہیم حاصل کریں، اور جو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی یکسوئی کو مجروح نہ ہونے دیں، اور جو جدید سائنس ہے اور فلسفہ ہے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے اندر شبہات اور شہوات پیدا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔